بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا اور آئندہ جو ہمارے اسباق ہوں گے کچھ ہفتوں تک، وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رسم المفتی کی جو بنیادی قواعد ہیں وہ بتائے جائیں گے۔ قواعد افتاء اور مفتی کے جو قواعد ہیں ان میں ایک اہم بحث آتی ہے کہ اگر ایک مفتی کے سامنے کئی روایات ہوں، یعنی کہ فقہ کی کئی روایات ہوں، حدیث کی نہیں، فقہ کی کئی روایات ہوں، اور یا کئی اقوال ہوں۔ اچھا، روایات اور اقوال میں بھی فرق وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ روایت کو آپ یوں سمجھ لیں کہ روایت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی امام ہے، اس سے ایک ہی مسئلے کے اندر الگ الگ باتیں منقول ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، تو ان سے مائع مستعمل، وہ پانی جس کو استعمال کر لیا گیا ہو ثواب کی نیت سے، یا وضو کے اندر، غسل کے اندر اسے استعمال کر لیا گیا ہو اور جسم پہ ناپاکی بھی لگی ہوئی نہ ہو، تو وہ جو پانی جو گرا ہے نیچے جمع ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کئی روایات ہیں کہ آیا یہ ناپاک ہے یا پاک ہے، اور اگر ناپاک ہے تو نجاست غلیظہ ہے یا نجاست خفیفہ ہے، اور پاک ہے تو یہ پاک بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یا اسی طریقے سے بڑے حوض کی کیا تعریف ہے کہ اس کو، یعنی کہ ایک آدمی وضو کرے وہ حرکت مراد ہے۔ اصل میں بڑے پانی کی تعریف یہ آتی ہے کہ وہ حوض جس کی ایک جانب کو حرکت دیں تو دوسری جانب حرکت نہ کرے۔ تو اس میں حرکت سے کس چیز کی حرکت مراد ہے؟ کیا ہاتھ کو ہلانے کی حرکت مراد ہے، یا وضو انسان کرے اس کی حرکت مراد ہے، یا غسل کرنے کی حرکت مراد ہے؟ تو ایسے اور بھی کئی مثال کے طور پر جو ہے قربانی کے جانور جب ہم لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دیکھ لیا کرو کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ تو وہ عیب کس درجے کا ہو تو نہ لیا جائے، اور کس درجے کا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ اس میں بھی چار اقوال ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قول یہ ہے کہ اگر دم ہے مثلا، تو اگر اس کا چوتھائی، اس کو ربع کہتے ہیں، اگر وہ اتنا کٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ثلث یعنی تہائی 33% اگر وہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ثلث سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ چوتھا قول یہ ہے کہ نصف سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے ایک ہی مسئلے میں کئی روایات ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے یہ تو 3 مثالیں میں نے دی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی فقہ کے اندر کئی مسائل ایسے ہیں، بہت زیادہ مسائل ایسے ہیں جس میں کئی اقوال اور کئی روایات ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اقوال الگ الگ ہوتے ہیں۔ اقوال کا مطلب یہ کہ مذہب الگ الگ ہوتا ہے۔ مثلا ایک مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب الگ ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب الگ ہے، امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب الگ ہے، امام ظفر رحمہ اللہ کا مذہب الگ ہے، امام حسن بن زیاد کا مسلک الگ ہے۔ تو فقہ حنفی کے 4 بڑے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، تیسرے نمبر پر مقام آتا ہے امام محمد رحمہ اللہ کا، چوتھے نمبر پر امام ظفر رحمہ اللہ کا، اور 5ویں نمبر پر امام حسن بن زیاد کا۔ تو یہ احناف کے 5 ائمہ ہیں، اور اسی وجہ سے فقہ حنفی کو آپ جب فقہ حنفی کی ہم تقلید کرتے ہیں تو وہ تقلید شخصی نہیں ہوتی بلکہ وہ تقلید نوعی ہوتی ہے۔ تقلید شخصی سے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فرد واحد کی تقلید ہوتی ہے، لیکن فقہ حنفی میں صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید نہیں ہوتی بلکہ ساتھ کہیں پہ امام محمد کی، کہیں امام ابو یوسف کی، کہیں امام حسن بن زیاد کی، اور 22-23 مسائل میں امام ظفر رحمہ اللہ کی بھی تقلید ہوتی ہے۔ اور بلکہ قیامت تک جو ہے جیسے جیسے اجتہاد ہوگا اور حالات پیش آئیں گے تو ممکن ہے کہ اس میں مزید اس نوعیت میں فرق آ جائے اور اس کے ہجوم میں، تناسب میں فرق آتا جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کی جو تقلید ہوتی ہے وہ تقلید شخصی نہیں ہے بلکہ تقلید نوعی ہے۔ بہرحال تو اس قسم کے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسئلے میں بعض اوقات ایک ہی قول ہوتا ہے، بعض اوقات ایک مسئلے میں کئی روایات ہوتی ہیں، لیکن کسی بھی روایت کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنا مذہب قرار نہیں دیا ہوا ہوتا۔ بعض اوقات کسی کو مذہب تو قرار دیا ہوا ہوتا ہے لیکن پھر صاحبین وغیرہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو صورت یہ ہے، اور پھر جو ہے
اسی طرح سے ایک اختلاف دوسرا ہوتا ہے کہ چلیں اقوال تو سب کے ہیں، روایات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی اصل مذہب کی، لیکن پھر اس میں سے فتویٰ کس پر ہے، تو بعض اوقات تو پتہ چل جاتا ہے کہ فتویٰ اسی ایک قول پر ہے، لیکن بعض اوقات یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ فتویٰ کس قول پر ہے، اس لیے کہ جو کئی اقوال ہوتے ہیں ان میں سے بعض اوقات ایک اس پر بھی فتویٰ دیا ہوا ہوتا ہے، دوسرے قول پر بھی فتویٰ دیا گیا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک گنجلک صورتحال ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے کسی بھی قول پہ فتویٰ منقول ہی نہیں ہوتا کتابوں میں، تو یہ تمام وہ صورتیں ہیں جس میں ایک مفتی کو بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑی باریکی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے۔ تو آج کے سبق میں ابھی ہم صرف ایک قاعدے کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں صرف ایک قول ہو، یعنی کہ اس ایک قول کے علاوہ کوئی دوسرا قول ہو ہی نہیں، کیونکہ اس کو دوسرے انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ حنفی کے جتنے ائمہ ہیں ان تمام ائمہ کا کسی ایک قول پر اتفاق ہو جائے اور اجماع ہو جائے، ائمہ احناف کا اجماع ہو جائے، تو پھر اس صورت میں پھر اسی ایک قول کو لینا ضروری ہو جائے گا۔ اس کی کئی مثالیں بھی ہیں اور اس کو پہچاننے کا طریقہ بھی ہے۔ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے جب آپ فقہ کی کتابوں میں کسی مسئلے کے بارے میں دیکھیں کہ وہاں ہمارے ائمہ احناف کا کوئی اختلاف ذکر نہیں ہے، قدوری میں بھی ذکر نہیں ہے کوئی اختلاف، اور مبسوط کے اندر جو متقدمین کی کتاب ہے ان میں کہیں بھی کوئی اختلاف ذکر نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ متفق علیہ قول ہے، اگر جب لکھا ہوا نہ ہو لفظوں میں کہ اس مسئلے پر اتفاق ہے یا اجماع ہے، لیکن کسی اختلاف کا ذکر نہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یا پھر یہ کہ لفظوں میں لکھا ہوا ہو کہ یہ احناف کی تمام ائمہ کا اس پر اجماع ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ الٹی جو بالکل صاف ہو، اس میں کوئی کھانے کی کوئی ملاوٹ نہ ہو اور وہ منہ سے آئے، پیٹ سے آئے، تو اس میں اختلاف ہے، اس لیے کہ وہ اس کے اندر کوئی کھانے کی ملاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کے اندر کوئی مخلوط بالطعام ہے، وہ قے مخلوط بالطعام ہے، اس میں کھانے کی ملاوٹ ہے، اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، تو اس صورت میں تو بالاجماع وہ حدث بنتا ہے، اگر من الفم ہے، منہ بھر کر ہے، تو بالاجماع وہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معقول اللحم کے پیشاب میں تو اختلاف ہے ائمہ احناف میں، لیکن غیر معقول اللحم کا جو پیشاب ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، اس پر اجماع ہے۔ اسی طریقے سے مرغی ہے اور بطخ، مرغاب ہے، مرغی بطخ اور مرغاب ہے، اس کی بیج نجاست غلیظہ ہے، یہ اس پر ائمہ احناف کا اجماع ہے اور کتابوں میں اس کو اجماع کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کا اذان دینا یہ بالاجماع مکروہ ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں، اور تعلیم قرآن پر اجرت لینا بالاجماع مکروہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں اس کو موقف تبدیل ہوا، یا نوافل کی جماعت وہ بالاجماع مکروہ ہے، جیسے کہ اللباب شرح قدوری میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ البتہ ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اجماع ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں قول مذہب آخر پہ فتویٰ دینا پڑتا ہے، یعنی کہ احناف کے تمام ائمہ متفق ہیں ایک مسئلے پر، تو قاعدہ تو یہی ہے کہ اسی متفق علیہ مسئلے پر فتویٰ دیا جائے گا، اور وہ فتوے کے لیے متعین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں بتایا جائے گا کسی اور مذہب کا، امام شافعی کے مذہب کا، امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کا، لیکن بعض انتہائی ناگزیر حالات میں ضرورت کی وجہ سے مذہب غیر کی طرف جانا پڑتا ہے، تو وہ ایک الگ نوعیت ہے، وہ ایک الگ صورت ہے کہ وہ جا سکتے ہیں، اس کے الگ اپنے قواعد ہیں، لیکن فی نفسی اصل قاعدہ یہ ہے کہ جب احناف کے متقدمین متاخرین کا کسی ایک مسئلے پر اتفاق ہو جائے، یا احناف کے ائمہ کسی ایک مسئلے پر متفق ہوں، ان کا اجماع ہو جائے، تو اسی کو لینا ضروری ہے۔